بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ سلطان محمود کی اجازت پر چند ایک سالار وغیرہ اپنی بیویاں ساتھ لے جا رہے تھے۔ امرین عمریز دانی کی بیوی بن چکی تھی۔ عمریز دانی اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن امرین کی ضد اتنی شدید تھی کہ عمریز دانی کو اسے ساتھ لے جانا پڑا۔ اس ضد میں محبت کا عمل دخل اتنا نہیں تھا جتنا جذبے کا تھا۔ امرین نے عمریز دانی سے کہا تھا کہ مجھے خدا سے شکوہ ہے کہ مجھے عورت بنا کر پیدا کیا، میری روح کفر کے خلاف میدان جنگ میں بھٹکتی رہتی ہے۔ کافر سے زیادہ خطرناک ایمان فروش ہوتا ہے، عمریز دانی نے اسے کہا تھا۔ کافر کو سب جانتے ہیں کہ کافر ہے اور ہمارا دشمن، لیکن ایمان فروش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ بھائی بنا رہتا ہے اور پیٹھ میں چھرا گھونپ کر بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ تم ایمان فروشوں کے خاندان کی لڑکی ہو، میں حیران ہوں کہ تمہاری روح کفر کے خلاف کیوں بھڑکتی رہتی ہے۔ میری ماں کا ایمان فروشوں کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا، امرین نے کہا۔ میرا باپ ایلک خانی تھا، اس نے میری ماں کو کہیں سے زبردستی اغوا کیا تھا۔ میں پیدا ہوئی اور جب سے میرا شعور بیدار ہوا ہے، ماں مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ایلک خانی مسلمان ہو کر اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوئے ہیں۔ ماں مجھے بچپن سے سلطان محمود کی باتیں سنا رہی ہے۔ میں تصور میں اس عظیم سلطان کو دیکھتی رہتی ہوں۔ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں۔ ماں کہا کرتی ہے کہ خدا اسے صرف ایک بیٹا دے دے تو وہ اس کے ہاتھوں قوم کے ان غداروں کو ختم کرائے۔ اسے خدا نے بیٹا نہ دیا۔ اب یہ میرا فرض ہے کہ ان غداروں اور ایمان فروشوں کو ختم نہ کر سکوں تو حق پرستوں کا تو ساتھ دوں۔ میں تمہارے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں، مجاہدہ کی حیثیت سے جا رہی ہوں۔ تم ساتھ نہیں لے چلو گے تو تم جانتے ہو کہ میں گھوڑ سوار ہوں، تیر انداز بھی ہوں، فوج کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی۔ مجھے کچھ کرنا ہے عمر، مجھے کچھ کرنے دو۔ عورت تمہارا ایک بازو ہے، اسے توڑ کر گھر میں نہ پھینکو۔ وہ عمر کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ فوجی قافلہ کئی میل لمبا تھا۔ رسد کی گھوڑا گاڑیاں سینکڑوں تھیں، پالکیاں بھی ساتھ تھیں جن میں عورتیں تھیں۔ پالکیاں ایک دوسری سے بہت دور دور تھیں، اور اس فوج کے ساتھ اسی فوج کے دشمن بھی جا رہے تھے۔ یہ 50-60 سلجوقی تھے جو بہت عرصے سے غزنی کی فوج میں تھے، اور ان کی وفاداری پر کسی کو شک نہیں تھا، مگر تھوڑے ہی عرصے سے ان کی وفاداری درپردہ مشکوک کی ہو گئی تھی۔ کسی کو ان کی بدلی ہوئی نیت کا علم نہ ہو سکا۔ ان میں ایک کمانڈر رجب بائی جان تھا جس نے 1.5 سال پہلے شادی کی تھی۔ ایک اور سلجوقی کی بھی شادی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی شادیوں کے بعد غزنی کی فوج کے سلجوقیوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ اکٹھے رہنے لگے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کو یہ بیویاں انعام کے طور پر ملی تھیں۔ دونوں چند دنوں کی رخصت پر گئے تھے۔ وہاں ایک سفید ریش آدمی تھا اور کچھ اور سرکردہ لوگ بھی تھے۔ سفید ریش نے ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے ان دونوں کے ساتھ باتیں کی تھیں کہ دونوں کے خون ابل پڑے، پھر ان کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزنی کی فوج میں واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بزدلی ہے، سفید ریش نے کہا تھا۔ تمہیں انتقام لینا ہے، سلجوقیوں کی ذلت کا انتقام تمہیں لینا ہے۔ اچھا ہے کہ تم غزنی کی فوج میں ہو۔ ہم سلطان محمود کو قتل کر دیں گے، رجب بائی جان نے کہا۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا، وہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ غزنی کی فوج میں جتنے سلجوقی ہیں انہیں درپردہ اپنے ساتھ ملا لو۔ ان پر جب تمہیں اعتماد پیدا ہو جائے تو انہیں بتانا کہ کیا کرنا ہے۔ تم کمانڈر ہو، جنگی امور کو سمجھتے ہو۔ سلطان محمود کو ہندوستان میں میدان جنگ میں دھوکہ دینا ہے۔ وہ خواہ زندہ رہے، اس کی فوج کو تباہ کرنا ہے۔ وہ کسی نہ کسی وقت ہندوستان پر فوج کشی کرے گا۔ تم ساتھ ہوگے، تم دشمن کے ساتھ مل کر اس کی فوج کے پہلو پر یا عقب سے حملہ کر سکتے ہو۔ لیکن وہاں دشمن کے ساتھ رابطہ کیسے ہوگا؟ رجب بائی جان نے کہا۔
ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے۔ تمہارے پاس ذریعہ موجود ہے، سفید ریش نے کہا، اور یہ ذریعہ غزنی میں جگہ جگہ موجود ہے۔ یہ وہ ہندو ہیں جنہیں غزنی کی فوج پر حملے کے بعد جنگی قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ لائے تھے۔ محمود نے ان میں سے وفادار منتخب کر کے ان کے 2 دستے تیار کر لیے ہیں۔ باقی ہزاروں قیدی سرکاری ملازم ہیں، اور ان میں سے زیادہ تعداد لوگوں نے خرید لی تھی۔ وہ اب ان کے ذاتی ملازم ہیں۔ ہم تمہیں ایسے 4-5 ہندو دیں گے جو مسلمانوں کے بحروپ میں تمہارے ملازم ہوں گے، باڈی گارڈ بن کر ساتھ جائیں گے۔ وہ ہندوستان میں تمہارے رہنما ہوں گے، دشمن سے تمہارے رابطے کا ذریعہ بنیں گے۔ ہم انہیں اتنی دولت دیں گے جو انہوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھی ہوگی۔ انہیں سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ انہیں آزادی مل جائے گی اور وہ ہندوستان میں رہ جائیں گے۔ میدان جنگ میں ایسے حالات تم پیدا کرو گے کہ غزنی کی فوج کے پورے دستے دشمن کی ضد میں آ جائیں۔ تم سلطان محمود کی جنگی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو، ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ وسیع پیمانے پر گھات لگاتا ہے اور وہ تھوڑی سی نفری سے سامنے سے حملہ کرتا ہے اور زیادہ تر نفری کو دائیں بائیں تقسیم کر کے پہلوؤں سے اور عقب سے حملہ کراتا ہے۔ وہ دشمن کو آگے گھسیٹ لاتا ہے۔ اس کے چھاپا مار دشمن کو رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے۔ تم دھیان رکھنا، اس کی چل سے تم دشمن کو قبل از وقت خبردار کر دو۔ محمود کہیں گھات لگائے تو دشمن کو بتا دو۔ تم جانتے ہو کہ سالار جو ساتھ جائے گا وہ کتنا تجربے کار اور گھاگ ہے۔ ابو عبداللہ محمد التائی سلطان محمود کا دایاں بازو ہے۔ اس سالار نے تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا ہے۔ آنے والی نسلیں جہاں سلطان محمود کو یاد کریں گی وہاں وہ ابو عبداللہ التائی کا نام بھی لیا کریں گی۔ میدان جنگ میں اگر موقع دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ دور سے تیر چلا سکتے ہو لیکن پکڑے نہ جانا، پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا۔ اسی لیے ہم سلطان محمود کے قتل کی بات نہیں کرتے، سفید ریش نے کہا۔ اسے ہم غزنی سے ہزاروں میل دور ہندوستان کے وسط میں ہندوؤں کے ہاتھوں شکست دلانا چاہتے ہیں اور اس کی ایسی حالت کرانا چاہتے ہیں کہ غزنی کی فوج تباہ اور قید ہو جائے اور محمود پاگلوں کی سی حالت میں ہندوؤں کا قیدی ہو جائے۔ سفید ریش نے جوش جذبات میں کہا، پھر بادشاہی سلجوق کی ہوگی۔ سلجوق ایک طاقت کا نام ہے، سلجوقی اسلام کی طاقت بنیں گے، پھر سلطنت سلجوق وسیع ہوتی چلی جائے گی اور تم اس فوج کے نائب سالار اور سالار ہوگی۔ ایک اور آدمی نے کہا، ہم تم دونوں کو وہ بیویاں دے رہے ہیں جو صرف بادشاہوں کی ہاں نظر آتی ہیں، اور ایک خزانہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے۔ ایک تو انہیں جذبات سے مغلوب کیا گیا، دوسرے انہیں جو حسین لڑکیاں دی گئیں ان کے حسن نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا، اور جو خزانہ ان کے آگے رکھا گیا اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کے ساتھ آزاد سلطنت سے سلجوق کی سالاری کا وعدہ ایسا انعام تھا جو ان دونوں سلجوقیوں کے تصوروں کے احاطے سے باہر تھا۔ دونوں لڑکیوں کو الگ تربیت دی گئی تھی، انہیں ان دونوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھنی تھی اور انہیں ہندوستان جا کر غزنی کی فوج کے اہم کمانڈروں اور نائب سالاروں کو اپنے جال میں پھانسنا اور دھوکے سے مروانا تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں رجب بائی جان اور اس کے ساتھ فرید سمرقند نے غزنی کی فوج کے سلجوقیوں کو سلطان محمود کے خلاف بھڑکا لیا۔ انہیں کچھ نقد دیا، کچھ سبز باغ دکھائے، اور ان دونوں سلجوقی کمانڈروں کی بیویوں نے انہیں اپنی جھلک دکھائی اور اکیلے اکیلے سلجوقی کو اپنے گھر بلا کر سلجوقیوں کی مظلومیت اور ان کو غزنی کی فوج کا ظلم و تشدد ایسے انداز سے سنایا کہ پتھر بھی جیسے اشک بار ہو گئے تھے۔ اگر کوئی عورت کسی مرد کو بھڑکائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتا۔ بھڑکانے والی 2 بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں، انہوں نے اپنا جادو چلا لیا۔ اب 1020-21 عیسوی کے موسم سرما کے آغاز میں جب سلطان محمود ہندوستان کی طرف آ رہا تھا تو اس کی آستین میں بہت سے سانپ بھی ساتھ آ رہے تھے۔ 8-10 ہندو بھی باڈی گارڈوں اور سائسوں کے بحروپ میں ساتھ تھے۔ وہ گنگا اور جمنا کے درمیانی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ غزنی کی فوج جب ہندوستان میں داخل ہوئی تو ان ہندوؤں کے جسموں میں یوں جان آ گئی
جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کو پانی میں پھینک دیا جائے۔ ان کے دماغ اور تیز ہو گئے۔ ہندوستان میں حالات تیزی سے سلطان کے خلاف ہو رہے تھے۔ باری میں مہاراجہ قنوج راجیاپال ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، جو ہندوستان کے 3 مہاراجوں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ راجیاپال کا بیٹا لچمن پال بھی باری میں تھا۔ باری قنوج سے ایک قصبہ تھا، جہاں راجیاپال نے قنوج کے غزنوی قلعے دار سالار ابوالقدر سلجوقی کی منظوری سے اپنی نئی راجدھانی آباد کر لی تھی، اور اس نے کچھ فوج بھی رکھ لی تھی، لیکن اس فوج پر غزنی کی فوج کے افسروں کی نگرانی تھی۔ مہاراجہ راجیاپال کا بیٹا لچمن پال پیچوتاپ کھاتا رہتا تھا، مگر بے بس تھا۔ راجیاپال ایک سازش کے تحت قتل ہو گیا تو وہاں غزنی کی فوج کے جو افسر تھے انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، مگر یہی کارروائی بغاوت کا باعث بن گئی۔ غزنی کی فوج کی تو وہاں کوئی نفری نہیں تھی، چند ایک کمانڈر اور عہدیدار تھے۔ لچمن پال نے درپردہ اپنی مختصر سی فوج کو تیار کر لیا، اور اگلی رات اس فوج نے غزنی کے ان افسروں کو پکڑ لیا۔ ان میں سے صرف ایک کسی طرح بچ گیا، وہ قنوج کی طرف دوڑا۔ فوج کی کچھ نفری وہاں موجود تھی، مگر وہ راستے میں پکڑا گیا۔ تب پتہ چلا کہ قنوج اور باری کے راستے میں ایک فوج موجود ہے جس نے قنوج اور باری کا رشتہ توڑ رکھا ہے۔ یہ ایک متحدہ فوج تھی جس میں 3 ریاستوں کی فوج شامل تھی، ایک کالنجر کے مہاراجہ گنڈا کی، دوسرا گوالیار کے مہاراجہ ارجن کی، اور تیسری لاہور کے مہاراجہ ترلوچن پال کی۔ ترلوچن پال نے اپنی فوج کہیں دور رکھی ہوئی تھی۔ اس متحدہ فوج میں قنوج کی شکست خوردہ فوج کے بھگوڑے بھی شامل ہو گئے، اور اس میں باری کی فوج کی نفری بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور فوج تھی جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، لیکن اس کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ یہ ہندوستان کے شہریوں کی فوج تھی، یعنی رضاکار فوج، جس قوم کے دیوتاؤں کے بت توڑے گئے اور مورتیاں پھاڑ کر باہر پھینکی گئی تھیں، اور جن کا کعبہ جیسا مقدس مقام متھرا مسلمانوں نے بتوں سمیت تباہ کر دیا تھا۔ وہ قوم چین سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اس فوج کا بچہ بچہ بچھو کی طرح ڈنک مارنے کو تیار رہتا تھا۔ ہندو عورتوں نے اپنے زیورات مندر کے حوالے کر دیے تھے۔ پنڈتوں نے دہشت پھیلا رکھی تھی کہ دیوتاؤں کا قہر پوری ہندو قوم کو بھسم کر دے گا۔ ہندو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے پنڈت اس روز سے انہیں ڈرا رہے ہیں جس روز محمود غزنوی نے ہندوستان کے پہلے مندر کے بت توڑے اور ہندوؤں سے کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا دیوتا، اسے کہو کہ اپنے ٹکڑے جوڑ کر مجھے اپنی توہین کی سزا دے۔ سلطان محمود نے ہندوستان میں پہلا بت 20 سال پہلے 1001 عیسوی میں توڑا تھا۔ پھر اس نے تھانے سر اور متھرا تک کے بت توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے ٹکڑوں پر اپنی فوج گزاری تھی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق مہابھارت کی سلامتی انہی بتوں کی بدولت تھی۔ یہ نہ ہوتے تو ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا، لیکن 20 برسوں میں کسی بھی ٹوٹے ہوئے دیوتا نے اور ہری کرشن نے اور ہر ہر مہادیو نے اور 4 ہاتھوں والی دیوی نے کسی رد عمل اور غصے کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن توہم پرست قوم کو فریب کار پنڈتوں نے ایسی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا کہ تیز ہوا چلتی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بھجن گانے لگتے تھے کہ دیوتاؤں کا قہر آ گیا۔ نقدی اور زیورات کی قربانی کو تو وہ معمولی سمجھتے تھے۔ وہ اپنی کنواری بیٹیوں کو پنڈتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو کدورت، نفرت اور انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی، وہ آج بھی اسی شدت سے موجود ہے جیسی 10 صدیاں پہلے تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی کی ایک اور پیش قدمی کی خبر پھیلی تو ہندوؤں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ جوان آدمی جو گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے فوجوں میں چلے گئے۔ جوان لڑکیاں بھی لڑنے کو تیار ہو گئیں۔ مندروں کے شنکھ چیخنے لگے اور گھنٹیاں واویلا بپا کرنے لگیں۔ غزنی کی فوج ہندوؤں کے لیے دہشت بنی ہوئی تھی، لیکن اس دور کے ہندو ایسے گئے گزرے نہیں تھے۔ ان پر مذہب کا جنون طاری تھا۔ ہندو راجپوت مرنے کے لیے لڑتے تھے، دلیری سے لڑتے تھے۔ جان کی قربانی کو وہ کوئی معمولی قربانی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک الگ فوج تھی جو چٹانوں کی طرح غزنی والوں کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی۔ باقاعدہ فوج جو مہاراجوں نے اکٹھی کر لی تھی، اس کی تعداد 1,45,000 پیادہ، 36,000 گھوڑ سوار
اور 640 جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ فرقی نے ہاتھیوں کی تعداد 900 لکھی ہے۔ سلطان محمود کو پشاور سے آگے نکلتے ہی اطلاعیں ملنی شروع ہو گئی تھیں کہ دشمن کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے۔ وہ دریائے چناب عبور کر رہا تھا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ باری میں لچھمن پال کی فوج نے غزنی کے چند ایک کمانڈروں اور عہدیداروں کو قید کر لیا ہے اور خطرہ ہے کہ قنوج کے قلعے کا محاصرہ ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک اور جاسوس آیا جس نے سلطان کو بتایا کہ قنوج کے محاصرے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ مہاراجہ گنڈا، مہاراجہ ارجن اپنی جنگی قوت کے افراد پر کھلے میدانوں میں لڑنے کو تیار ہیں۔ اس جاسوس نے سلطان کے ساتھ غزنی کی فوج کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ ہندوؤں کی افواج کے مقابلے میں یہ فوج تھوڑی ہے۔ لاہور کی فوج کہاں ہے؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ جمنا کے کنارے کسی جنگل میں ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ اس کی صحیح خیمہ گاہ کا پتہ نہیں چلایا جا سکا، کوشش جاری ہے، خطرہ اسی کا زیادہ ہے۔ ہاں، سلطان نے کہا، میں اسی خطرے سے چوکنا رہنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے کسی وقائع نگار کا حوالہ دیتے ہوئے انگریز تاریخ نویس اسمتھ لکھتا ہے، محمود غزنوی نے 5 دریا عبور کیے اور باری کے مضافات میں پہنچ گیا۔ سلطان محمود کی پیش قدمی صحیح معنوں میں برق رفتار ہوا کرتی تھی، اب کہ تو وہ اور زیادہ تیزی سے باری پہنچا، کیونکہ باری میں اس کے کمانڈر اور عہدیدار ہندوؤں کی قید میں تھے اور وہاں دشمن کی فوج جمع ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہندو گائیڈ تھے۔ اس نے آرام کیے بغیر باری پر حلہ بول دیا اور فوج کو حکم دیا کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ باری میں فوج کوئی زیادہ نہیں تھی، اس نے جلدی ہی ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود باری کو شاید تباہ نہ کرتا، لیکن اسے اطلاع ملی کہ ہندوؤں نے غزنی کے قید کیے ہوئے افسروں کو قتل کر دیا ہے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس شہر کو صاف کر دو۔ چنانچہ باری کو اس طرح تباہ کر دیا گیا کہ کوئی مکان کھڑا رہنے نہ دیا گیا۔ مندر کا تو ملبہ بھی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا۔ اصل مقابلہ تو مہاراجہ گنڈا اور مہاراجہ ارجن کے ساتھ تھا۔ سلطان کو ان دونوں مہاراجوں کی افواج کی پوزیشنوں کی اطلاعیں مل رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی چال چلے کہ دونوں فوجوں کو الگ الگ کر دے یا دونوں کا مقابلہ کرے۔ لیکن اس کے دستے راست سالار ابو عبداللہ محمد التائی نے اسے کہا، ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لاہور کی فوج کہاں ہے۔ خطرہ تو اس سے ہے، ہم جب حملہ کریں گے تو لاہور کی فوج ہم پر عقب سے یا پہلوؤں سے آ جائے گی۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ غزنی کی فوج میں شور سا بپا ہو گیا۔ سلطان محمود خیمے سے نکلا اور قاصد کو دوڑایا کہ جا کے معلوم کرے یہ شور کیسا ہے۔ قاصد نے واپس آ کر جو اطلاع دی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا۔ اطلاع یہ تھی کہ 4 کمانڈر اور 4 سپاہی مشکیزوں میں ہوا بھر کر دریا میں اتر گئے اور دریا پار کر گئے ہیں۔ سلطان اور سالار کو پریشانی یہ تھی کہ یہ 8 آدمی بھگوڑے ہو گئے ہیں اور وہ دشمن سے جا ملے ہیں۔ ان کا تعاقب آسان نہیں تھا۔ پھر بھی چند ایک آدمیوں سے کہا گیا کہ وہ مشکیزوں پر دریا کے پار جائیں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی زیادہ گڑبڑ ہو تو وہیں سے آواز دیں تاکہ ان کی مدد کو مزید آدمی بھیجے جائیں۔ ایک تو رات کا وقت تھا، دوسرے سردی کا موسم تھا۔ پانی میں تیرنا بہت مشکل تھا، لیکن 12-14 رضاکار مشکیزوں پر دریا میں اتر گئے۔ صرف ایک سہولت تھی، موسم سرما کی وجہ سے دریا میں پانی کم تھا اور اس میں برسات کے موسم والا زور نہیں تھا۔ جب یہ کمانڈر اور سپاہی رضاکارانہ طور پر دریا میں اترے تو دریا پار سے شور سنائی دینے لگا اور اس طرف آسمان لال ہونے لگا جیسے کہیں آگ لگ گئی ہو۔ وہ کمانڈر کون کون تھے جو پہلے دریا کے پار گئے ہیں؟ سالار محمد التائی نے پوچھا۔ اسے نام بتائے گئے۔ سالار نے سلطان محمود سے کہا، یہ 4 بھگوڑے نہیں ہو سکتے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ان 4 کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یہ 4 خطرناک حد تک جوشیلے ہیں۔ انہوں نے دشمن کی کسی خیمہ گاہ پر شبخون مارا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ 2 دستے لے کر پار چلا جاؤں، لیکن کچھ پتہ تو چلے کہ وہاں کون ہے، کیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، تم دستے تیار کر لو۔ دریا پار کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔
اندازے کے مطابق وہ جگہ کم و بیش 3 میل دور تھی۔ رات کی خاموشی میں آوازیں بہت دبی دبی سی تھیں۔ خاصا وقت گزر جانے کے بعد ایک گھڑ سوار دریا سے نکلا۔ اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر دریا پار کیا تھا۔ اندھیرے میں وہ چلاتا آ رہا تھا، سلطان کہاں ہیں؟ سالار کہاں ہیں؟ تیار ہو جاؤ حملے کے لیے، سلطان کہاں ہوں گے؟ اس کی پکار اور للکار میں ہیجان تھا۔ اسے روک لیا گیا۔ سلطان اور سالار وہیں تھے۔ سوار ان کے سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان 8 آدمیوں میں سے تھا جو کسی کو بتائے بغیر دریا میں اتر گئے تھے۔ وہ کمانڈری کے عہدے کا آدمی تھا۔ اس نے جو بات بتائی اسے سلطان محمود تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ان 4 کمانڈروں کو ایک جاسوس سے پتہ چلا کہ لاہور کی فوج دریا کے پار کنارے سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہے اور گہری نیند سوئی ہوئی ہے۔ اس کمانڈر نے اپنے 3 ساتھی کمانڈروں کو ساتھ لیا۔ 4 سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور وہ جوش میں آ کر دریا پار کر گئے۔ انہوں نے جاسوس کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ انہوں نے دشمن کے کیمپ پر جا چھاپا مارا۔ کچھ نہ سوچیں سلطان علی مقام، اس نے کہا، فوراً دریا پار کریں، دشمن آپ کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلطان محمود نے سالار محمد التائی کو اجازت دے دی کہ وہ حملہ کرے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ دشمن کی نفری اور کیفیت کیا ہے اور کتنی نفری سے حملہ کیا جائے۔ فوراً 3-4 گھوڑ سوار دستے تیار کر کے دریا پار کیا گیا۔ کمانڈر رہنمائی کر رہا تھا۔ دریا پار کر کے یہ دستے آگے گئے۔ دشمن کی خیمہ گاہ سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہاں قیامت کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ گھوڑے شعلوں سے ڈر کر بے قابو ہو رہے تھے۔ اس کیفیت میں سالار ابو عبداللہ محمد التائی نے سوار دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن سوائے بھاگنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا تعاقب کیا گیا، لیکن ایک اور آدمی کا تعاقب ممکن نہیں تھا۔ جو سامنے آیا وہ ہلاک ہوا۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ صبح کے اجالے میں خیمہ گاہ کا منظر بڑا ہی بھیانک نظر آیا۔ جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور لاشیں ہی لاشیں تھیں اور زخمی بری طرح کراہ رہے تھے۔ بہت سے ہندو سپاہی ہار کر بیٹھ گئے تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ یہ لاہور کی فوج تھی اور مہاراجہ ترلوچن پال یہیں تھا۔ سلطان محمود اسی سے پریشان تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ شام کے وقت فوج کو کہیں سے لایا اور یہاں خیمہ زن ہوا تھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا ارادہ اور منصوبہ کیا تھا۔ سلطان محمود کی فوج کے اتنے قریب آنے سے یہی کہا جا سکتا تھا کہ سلطان محمود سامنے کی فوج سے لڑ رہا ہوتا تو ترلوچن پال پیچھے سے حملہ کر دیتا۔ اب ترلوچن پال وہاں نہیں تھا۔ اس کے اعلیٰ کمانڈر بھی بھاگ گئے تھے اور وہ اپنا بیشتر خزانہ پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس کی فوج ختم ہو چکی تھی اور یہ خطرہ ختم ہو گیا تھا کہ غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ ہوگا۔ یہ واقعہ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے۔ فرشتہ نے ان 8 آدمیوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سلطان کے باڈی گارڈ تھے، لیکن مورخوں کی اکثریت نے انہیں باڈی گارڈز نہیں کہا، انہیں 8 جوشیلے کمانڈر اور سپاہی کہا ہے۔ انگریز مورخ وی اے اسمتھ نے لکھا ہے، ترلوچن پال دریائے رام گنگا جو چھوٹا دریا ہے اس کے پار پیچھے ہٹ گیا۔ محمود کے 8 افسروں نے جوش اور عتاب کے زیر اثر مشکیزوں پر تیر کر دریا پار کیا اور ترلوچن پال کے فوج کو ایسا بکھیرا کہ وہ فوراً اکٹھی ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہی۔ بے شک یہ بے مثال بہادری تھی کہ صرف 8 آدمیوں نے کم و بیش 20,000 کی فوج کی خیمہ گاہ پر ایسا شب خون مارا کہ اسے تباہ و برباد کر دیا۔ مگر سلطان محمود نے انہیں خراج تحسین پیش کر کے انہیں سرزنش کی کہ انہوں نے یہ کارروائی کسی کے حکم کے بغیر کی۔ ان 4 کمانڈروں نے جو بیان دیا ہے وہ اس دور کے کاغذات میں فارسی کے بجھے بجھے الفاظ کی صورت میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلطان محمود بار بار لاہور کی فوج کے خطرے کا اظہار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ ان میں اس حادثے نے قہر بھر دیا تھا کہ باری میں ہندوؤں نے غزنی کے چند کمانڈروں اور عہدیداروں کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں ترلوچن پال کی فریب کاری پر زیادہ غصہ تھا۔ وہ غزنی کا باجگزار ہوتے ہوئے دوسرے مہاراجوں کو غزنی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور خود غزنی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو جنگل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس رات یوں ہوا کہ غزنی کے ایک جاسوس نے پتہ چلا لیا تھا کہ ترلوچن پال کی فوج فلاں جگہ اسی شام پہنچی ہے۔
قیاس یہی تھا کہ وہ عقب سے غزنی کی فوج پر حملہ کرے گی۔ جاسوس نے دریا تیر کر پار کیا۔ اتفاق سے ایک کمانڈر جو اس جاسوس کو جانتا تھا کنارے پر کھڑا تھا۔ جاسوس نے اسے بڑی خوشی سے بتایا کہ وہ یہ کارنامہ کر کے آیا ہے کہ اس نے لاہور کی فوج کا پتہ چلا لیا ہے۔ یہ کمانڈر جل اٹھا۔ اس نے اپنے 3 ساتھی کمانڈروں سے بات کی، وہ تیار ہو گئے اور 4 سپاہی بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے جاسوس سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ جاسوس کو سلطان محمود کے پاس جانا اور رپورٹ دینی تھی، لیکن یہ جوشیلے کمانڈر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ چاروں کمانڈر شبخون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ وہ ترلوچن پال کی خیمہ گاہ تک پہنچے۔ پہلے انہوں نے 2 سنتریوں کو ہلاک کیا، پھر ایک خیمے کو آگ لگائی۔ اس کے شعلے سے انہوں نے کپڑے جلائے اور کئی خیموں پر پھینک دیے۔ ان میں سے 2 نے اسکیم کے مطابق بہت سے گھوڑے کھول دیے اور چند ایک گھوڑوں کو خچر مارے۔ یہ گھوڑے بدک کر بھاگے تو دوسرے گھوڑے بھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگے۔ خیمہ گاہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ فوج ہڑبڑا کر اٹھی۔ ظاہر ہے کہ فوج کو یہ سمجھنے میں خاصا وقت لگا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خیمہ گاہ میں آگ ہی آگ تھی۔ زیادہ مدد تیز ہوا نے کی کہ خیمے سے خیمے جلتے گئے۔ خیمے اس لیے قریب قریب لگائے گئے تھے کہ دائیں بائیں چٹانیں تھیں۔ 8 جانباز چٹانوں پر چڑھ گئے۔ اس مقصد کے لیے وہ تیر کمانے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے اوپر سے اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیے۔ ایک کمانڈر کو خیال آ گیا کہ اپنی فوج آ جائے تو ترلوچن پال کی فوج کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بتا کر چٹانوں سے اترا۔ وہاں سے بے شمار گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کمانڈر نے ایک گھوڑے کو پکڑا اور اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر دریا کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیا۔ لاہور کی فوج تو ختم ہو گئی، لیکن ترلوچن پال نکل بھاگا۔ کالنجر کا مہاراجہ گنڈا اپنی فوج لے کر کالنجر سے چل پڑا تھا۔ اس کی اطلاع سلطان محمود تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ وہ قنوت سے چلا تھا اور اس کا رخ کالنجر کی طرف تھا۔ راستے میں اسے اطلاع ملی کہ گنڈا کی فوج دریائے جمنا پار کر آئی ہے۔ سلطان محمود نے راستے میں 2 پڑاؤ کیے اور تقریباً 100 میل فاصلہ طے کر لیا۔ اس سے 20 یا 22 میل آگے الہ آباد ہے، جہاں دریائے گنگا اور جمنا مل کر ایک دریا ہو جاتے ہیں۔ گنڈا کی فوج بڑھتی آ رہی تھی اور غزنی کی فوج سے 3-4 میل دور رک گئی۔ یہاں آ کر سلطان محمود کا وہ دشمن بیدار ہونے لگا جو اس کے ساتھ غزنی سے آیا تھا۔ یہ عورتیں تھیں جو فوج کے ساتھ تھیں۔ پہلے وہ اس طرح الگ الگ تھیں کہ کئی عورتیں ایک دوسری کو دیکھ بھی نہ سکیں کہ یہ کون کون ساتھ آ رہی ہیں۔ رات کا وقت تھا۔ امرین اپنے خیمے سے نکلی اور ٹہلتے ٹہلتے ذرا پرے نکل گئی۔ اسے خسر پھسر سنائی دی۔ رات چاندنی تھی۔ اسے کچھ شک سا ہوا۔ وہ دبے پاؤں چھپ چھپ کر آگے بڑھی۔ اسے ایک عورت کی آواز سنائی دینے لگی جو بڑی صاف تھی۔ اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، عورت کہہ رہی تھی۔ لاہور کی فوج تو دھوکے میں آ گئی ہے۔ اب تم بتاتے ہو کہ ایک مہاراجہ کی فوج آ رہی ہے۔ ان گاڑی بانوں میں سے 2 کو بھیج دو تاکہ مہاراجہ کی فوج کے ساتھ رابطہ ہو جائے۔ باقی کام لڑائی شروع ہوتے ہی کریں گے۔ میں نے سب کو خبردار کر دیا ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں، عورت نے کہا۔ اسے تو برائے نام خاوند بنا رکھا ہے۔ کوئی آ رہا تھا۔ اس عورت کے ساتھ جو آدمی تھا وہ جلدی سے کھسک گیا۔ امرین بھی وہاں سے ہٹ آئی، لیکن اس نے نظر رکھی کہ وہ عورت کدھر جاتی ہے۔ وہ ادھر ہی آ رہی تھی جہاں عورتوں کے خیمے تھے۔ امرین ایک جھاڑی کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ عورت قریب آئی تو امرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دوشین، امرین نے اسے چاندنی میں پہچانتے ہوئے کہا۔ شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے۔ امرین تم ہو؟ دوشین نے کہا۔ تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اسی کے ساتھ آئی ہوگی جس کے ساتھ بھاگی تھی۔ تم بھی تو بھاگ کے آئی ہوگی، امرین نے کہا۔ کسی ایلک خانی لڑکی کا غزنی کی فوج کے ساتھ ہونا حیران کن لگتا ہے۔ کون ہے تمہارا خاوند؟ رجب بھائی جان،
دوشین نے کہا، کمانڈر ہے۔ رجب سلجوقی کا ہونا؟ امرین نے کہا، میں اسے جانتی ہوں، اسی سے مل کے آ رہی ہوں۔ میں کسی سے بھی مل کے نہیں آ رہی، دوشین نے کہا۔ امرین ہنس پڑی اور بولی، میں جانتی ہوں وہ رجب نہیں تھا، آج کوئی بھی کمانڈر ادھر نہیں آ سکتا، میرا خاوند بھی کمانڈر ہے، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ دوشین، ذرا ہوش سے اور اپنی نیت ٹھکانے رکھ کے یہاں رہو۔ دوشین نے لپک کر امرین کو گلے لگا لیا اور ہنسنے لگی، پھر بولی، تم ٹھیک کہتی ہو، وہ رجب نہیں تھا، وہ اس کا دوست تھا، رجب کا پیغام لایا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، میں سلطنت غزنی کی وفادار ہوں، اگر نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتی؟ مجھے تم اپنے جیسا سمجھو، تم غزنی کی فوج کی سلامتی اور فتح کی دعا کرتی رہتی ہو نا، میں دن رات دعا کرتی ہوں۔ اور وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ امرین وہیں کھڑی گہری سوچ میں کھو گئی۔ سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی فوج کا جائزہ لینے کے لیے خود آگے گیا۔ اس کے ساتھ سالار محمد التائی تھا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے مہاراجہ گنڈا کی فوج دیکھی تو اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ مورخین میں، جن میں گرویزی، ابن الاسیر اور فرقی قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے بلند جگہ سے سامنے دیکھا تو وہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا نہ سکا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی، فوج کے خیمے، گھوڑے، ہاتھی اور ہندو فوجی نظر آتے تھے۔ دور دور تک زمین کھدی ہوئی تھی، یہ خندقیں تھیں۔ ابو القاسم فرشتہ نے بھی سلطان محمود کے اسی رد عمل کی گواہی دی ہے۔ انہی مورخوں میں سے بعض نے اس وقت کی تحریروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے سالار ابو عبداللہ محمد التائی سے کہا کہ مجھے دشمن ملک کے اندر اتنی دور تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ کمک کہاں سے آئے گی؟ پسپائی کی صورت میں ہم کہاں جائیں گے؟ دشمن ہمیں واپس قنوج کے قلعے تک نہیں پہنچنے دے گا، ہم قلعہ بند ہو کر ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں نے سلطان محمود کی زبان سے پسپائی کا لفظ پہلی بار سنا ہے۔ سالار محمد التائی نے سلطان محمود سے پوچھا، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے، پھر بھی ہمیں پسپائی کی نہیں سوچنی چاہیے۔ اتنی ہی فوج گوالیار کی ہے جو ابھی پہنچی نہیں، سلطان محمود نے کہا۔ وہ بھی آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں اللہ کی ذات کو بھول گیا تھا۔ وہ مشکل کے وقت جس طرح کیا کرتا تھا اسی طرح درخت سے اترا، قبلہ رو ہو کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ اس کے ساتھ جو سالار اور دیگر افراد تھے انہوں نے بھی نفل ادا کیے اور سلطان واپس اپنے کیمپ میں آ گیا۔ مہاراجہ گنڈا کی فوج کی نفری 50,000 پیادہ، 36,000 گھوڑ سوار اور 640 جنگی ہاتھی تھے۔ اسے سب سے بڑا یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھا اور اس کی ریاست ایک دن کی مسافت پر تھی۔ اس ملک کا بچہ بچہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان محمود کو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ سلطان نے اپنے کیمپ میں جا کر تمام کمانڈروں اور ان سے بھی کم عہدیداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، تم نے کسی بھی میدان میں مجھے مایوس نہیں کیا، تم نے انتہائی مشکل حالات میں بھی دشمن کو شکست دی ہے، تم نے دگنی طاقت کے دشمن سے بھی ہتھیار ڈلوائے ہیں، مگر آج ہمارے سامنے پہاڑ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ ایک آدمی 12 آدمیوں سے لڑے اور انسان ہاتھیوں سے ٹکرا جائیں۔ میں تمہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیا مقصد لے کر آئے ہو۔ میں تمہیں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ہار گئے تو ہم بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ ہم میں سے بعض مارے جائیں گے اور بعض ہندوؤں کے قیدی ہوں گے۔ ہندو غزنی کے قیدیوں سے اپنی ہر ایک شکست کا انتقام لے گا، اپنے بتوں کی توہین کا انتقام لے گا، اور سب سے بڑا نقصان اسلام کو پہنچے گا۔ ہندو مہاراجے غزنی پر چڑھ دوڑیں گے، تم نہ ہوئے تو انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ہمارا ملک ان کا ہوگا، ہماری بیٹیاں ان کی ہوں گی، اور ہندو سلطنت غزنی کو جو اسلام کا مرکز ہے بت خانہ بنا دیں گے۔ آگے یہودی اور نصرانی ہیں جو پہلے ہی ہمارے مسلمان امراء اور حکمرانوں کو درپردہ مدد دے کر ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔
اگر ہندو ہمارے ملک میں پہنچ گئے تو تمام کفار متحد ہو کر خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے، پھر ہم سب اللہ کے حضور روح سیاہ پیش ہوں گے۔ آج تمہیں اللہ کے حکم سے لڑنا ہے، اللہ کا نام زبان پر لے کر لڑنا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود نے دستوں کی تقسیم بتائی اور انہیں بتایا کہ کون سا دستہ کہاں ہوگا اور اسے کیا کرنا ہے۔ اسے فن حرب و ضرب اور جنگی چالوں کا کمال دکھانا تھا، ورنہ وہ اتنے طاقتور دشمن کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ دائیں طرف دریائے جمنا اور بائیں طرف دریائے گنگا تھا۔ دونوں دریاؤں کے درمیان کہیں فاصلہ 20 میل تھا، کہیں 40 میل۔ سلطان محمود اس کوشش میں تھا کہ گنڈا کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ دے اور انہیں دریاؤں تک لے جائے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے بہرحال دستوں کو تقسیم کر کے ضروری ہدایات دے دیں اور انہیں کہا کہ وہ سپاہیوں تک اس کا پیغام پہنچا دیں۔ امرین نے دوشین کا خیمہ دیکھ لیا تھا۔ اسے پختہ شک ہو گیا تھا کہ دوشین صرف اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دے رہی بلکہ سلطان محمود کے لیے دھوکہ بن کر آئی ہے۔ امرین کو اسی روز اس کے خاوند نے بتایا تھا کہ سلطان محمود نے کمانڈروں سے کیا کہا ہے، اور یہ بھی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس نے امرین سے کہا تھا کہ وہ دعا کرے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ امرین نے اپنے خاوند عمرزدانی کو نہیں بتایا تھا کہ یہاں ایک ایلک خانی لڑکی ہے جو ایک سلجوقی کمانڈر کی بیوی بن کر آئی ہے۔ وہ دوشین کو اچھی طرح جانتی تھی، اس کے خیالات سے بھی واقف تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ دوشین اور اس کا سلجوقی خاوند غزنی کے وفادار ہو سکتے ہیں۔ دوشین کو خدا نے جتنا حسن دیا تھا اس نے اتنی ہی شیطانیت اپنی فطرت میں بھر لی تھی، چنانچہ امرین اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے ملازم سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر نظر رکھے۔ رات کا وقت تھا، امرین خیمے میں اکیلی تھی۔ ملازم اندر آیا اور اسے بتایا کہ دوشین کو اس نے جاتے دیکھا ہے اور اسی طرف اس نے 2 گاڑی بانوں کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ امرین خیمے سے نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جدھر ملازم نے بتایا تھا کہ دوشین گئی ہے۔ امرین چھپ چھپ کر اور ذرا راستہ بدل کر جا رہی تھی۔ اسے بڑی اچھی اوٹ مل گئی تھی۔ اس سے ذرا پرے 4 آدمی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ نہ صرف دوشین تھی بلکہ ایک اور عورت بھی تھی۔ امرین پاؤں کے بل سرکتی اور آگے چلی گئی اور اسے باتیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی بات ہو چکی ہے۔ امرین کو آخری بات سنائی دی۔ کشتی کنارے پر بندھی ہے، ایک آدمی کہہ رہا تھا۔ آواز نکالے بغیر کشتی تک پہنچنا اور کشتی میں سوار ہو کر رسا کھول دینا۔ پانی کا بہاؤ ادھر کو ہی ہے، چپو دور جا کر مارنا۔ سنتری ادھر بھی چلے جایا کرتے ہیں، فاصلہ زیادہ نہیں، 2 ساعت میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر سن لو، مہاراجا سے کہنا کہ سوار دستہ ہمارے بائیں پہلو پر لائے، تم نے راستہ دیکھ لیا ہے۔ وہ اسے سمجھا دینا، میں ادھر ہی ہوں گا۔ مہاراجا سے کہنا کہ وہاں ہماری طرف سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، تمہیں قلب پر راستہ مل جائے گا۔ اگر ہمیں موقع مل گیا تو سلطان ہمارے تیر سے مر چکا ہوگا۔ مہاراجا کو ہمارے پہلو تک راستہ اچھی طرح سمجھا دینا اور اسے بتانا کہ ہماری فوج اس کی فوج پر حملہ کر کے پیچھے ہٹے گی۔ تم لوگ اسے پسپائی نہ سمجھ لینا اور پیچھے نہ آ جانا، ورنہ دائیں بائیں سے مارے جاؤ گے۔ ہمارا حملہ آور دستہ پیچھے ہٹے تو تم بھی پیچھے چلے جانا، کہیں ہمارے سلطان کے پھندے میں نہ آ جانا۔ جاؤ، نکل جاؤ، تمہارا انعام تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے۔ 2 آدمی دریا کی طرف چلے گئے اور باقی دوشین اور دوسری عورت کو ساتھ لے کر کسی اور طرف چلے گئے۔ امرین اوٹ سے اٹھی اور تیز قدم اپنے خیمے تک آئی، کمان اور ترکش اٹھایا اور خنجر کمر بند میں اوڑھا۔ اس نے ملازم سے کہا کہ وہ برچھی اور تلوار لے کر اس کے ساتھ چلے۔ امرین نا تجربہ کار تھی، اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ سلطان محمود تاریخ کے بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے کارروائی کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں تھی۔ سلطان محمود سے اس کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ اس پر دیوانگی طاری ہو گئی اور ملازم کو ساتھ لے کر دریا کی طرف دوڑ پڑی۔ دریا دور نہیں تھا، وہ دیکھ نہ سکی کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے۔ وہ کنارے سے کشتی ہٹنے سے پہلے
دریا تک پہنچنے کی کوشش میں تھی۔ وہ پہنچ گئی۔ چاندنی شفاف تھی، کشتی کنارے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اور آگے چلی گئی اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس نے ایک تیر چلایا۔ فوراً بعد دوسرا تیر چلایا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے پیچھے شور سا سنائی دیا۔ وہ اٹھی اور پیچھے دیکھا۔ اس کے ملازم پر 2 آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی امبرین کی طرف دوڑا تو ملازم اسے برچھی سے روکتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ملازم لڑتا تو رہا تھا لیکن اس کا مقابلہ 2 فوجیوں کے ساتھ تھا۔ ملازم زخمی ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں نے امرین اور اس کے ملازم کو دریا کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ انہیں وہیں ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے گئے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ ایک آدمی نے امرین پر حملہ کیا، وہ تلوار کا وار بچا گئی۔ اس آدمی نے دوسرا وار کیا، امرین نے یہ وار بھی خطا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چلانا شروع کر دیا، آؤ دریا کی طرف آؤ۔ اب اس پر حملہ کرنے والا بفرا ہوا اس پر آیا، لیکن امرین پیچھے کو الٹے پاؤں دوڑی اور اس نے کمان میں تیر ڈال لیا۔ اس آدمی کو وہ زندہ پکڑوانا چاہتی تھی۔ کمان سے تیر نکال لے لڑکی۔ اس حملہ آور نے کہا، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ امرین تیر انداز تھی، اس نے کمان اوپر کر کے کھینچی۔ وہ آدمی بوکھلا کر دوڑ پڑا۔ امرین نے تیر چھوڑ دیا جو اس آدمی کی ران سے پار ہو گیا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا۔ دوسرا آدمی زخمی ملازم کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امرین نے اس کی بھی ٹانگوں کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر اس کے کولہے میں اتر گیا۔ وہ دونوں دوڑے لیکن ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ دور نہ جا سکے۔ امرین کے مسلسل شور پر گشت کے سنتری دوڑے آئے۔ امرین نے انہیں کہا کہ دریا میں ایک کشتی جا رہی ہے، اسے پکڑو، ہندوؤں کے جاسوس جا رہے ہیں۔ سنتریوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کسی کو پکارا۔ ذرا سی دیر میں 4-5 فوجی آ گئے۔ امرین نے انہیں بتایا کہ کشتی میں دونوں آدمی اس کے تیروں سے زخمی ہیں۔ 2 سنتری کنارے کنارے دوڑے۔ کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ بہی جا رہی تھی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے، وہ کشتی کو دور لے جانے کے قابل نہیں تھے۔ سنتری دریا میں اتر گئے اور کشتی کو کنارے پر لے آئے۔ کشتی میں دونوں آدمی زندہ تھے۔ باہر جو 2 آدمی امرین کے تیروں سے زخمی ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں ان کی اپنی فوج کے کمانڈر تھے۔ سب کو اسی وقت سالار محمد التائی کے پاس لے گئے۔ کشتی میں جو جا رہے تھے وہ ہندو تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے سلجوقیوں کے ساتھ آئے تھے۔ سالار محمد التائی ان سب کو سلطان محمود کے سامنے لے گیا۔ ہندو ابھی زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ دونوں کمانڈر رجب بائی جان اور فرید سمرقند کی ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے۔ سلطان محمود نے کہا کہ جب تک یہ سچ نہ بولیں ان کے جسم سے تیر نہ نکالیں۔ سب سے پہلے ہندو بولے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو ہیں اور سلجوقی کمانڈر انہیں مسلمانوں کے بہروپ میں ساتھ لائے تھے اور اب وہ مہاراجہ گنڈا کے پاس جا رہے تھے۔ انہوں نے ساری بات بتا دی۔ دونوں سلجوقی کمانڈروں نے بھی جرم کا اعتراف کر لیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان سب نے اسرائیل سلجوقی کے منصوبے پر عمل کیا ہے تو سلطان محمود کے چہرے پر قہر اتر آیا۔ اگر ہم خیریت سے واپس چلے گئے تو سب سے پہلے اسرائیل سلجوقی اور اس کے دست راست الپستگین کو ٹھکانے لگاؤں گا، سلطان محمود نے کہا۔ سلطان نے دوشین اور اس کی ساتھی لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور ان تمام سلجوقیوں سے ہتھیار لے کر انہیں نہتہ کر دیا جو اس کی فوج میں تھے۔ ان سب کو الگ کر کے ان پر پہرا کھڑا کر دیا گیا۔ اب سلطان کسی سلجوقی پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی جنگی طاقت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھا اور سوچ سوچ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ اب اس پر اس سازش کا انکشاف ہوا تو بہت ہی بے چین ہو گیا۔ وہ قبلہ رو ہو کر نفل پڑھنے لگا اور خدا کے حضور بہت گڑ گڑایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے قرآن پاک سے بہت پیار تھا۔ اس رات وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر گڑ گڑاتا رہا تھا۔ اسے اچانک ایک روشنی نظر آئی، اس کا دماغ روشن ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ گنڈا کی رگوں پر حملہ کیا جائے۔ اس نے اپنے ایک نائب سالار کو ایلچی کی حیثیت سے مہاراجہ گنڈا کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا
آپ کی نجات اور سلامتی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اگر آپ نے انکار کیا تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ آپ کی فوج اور آپ کی راجدھانی پر کیسی بھیانک تباہی آئے گی۔ آپ کا جواب نفی میں آیا تو میں آپ پر حملہ کر دوں گا اور ادھر آپ کی راجدھانی محاصرے میں آ جائے گی۔ میں کافی فوج بھیج چکا ہوں، امید ہے کہ آپ میرے ہاتھوں اپنی فوج کا قتل عام نہیں ہونے دیں گے اور کالنجر اور اس کے مندروں کو جلتے ہوئے کھنڈر بننے سے بچا لیں گے۔ مہاراجہ گنڈا نے سلطان کے ایلچی کو عزت سے رخصت کیا، لیکن اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے غزنی کی فوج کی خیمہ گاہ کی طرف پیش قدمی کر دی۔ اس نے ہراول دستے روانہ کیے۔ سلطان محمود کے دیکھ بھال کے آدمیوں نے فوراً سلطان کو اطلاع دی۔ سلطان نے سالار محمد التائی سے کہا کہ وہ ہندوؤں کے ہراول پر ایسا حملہ کرے کہ ان کی ساری فوج پر دہشت طاری ہو جائے۔ سالار محمد التائی نے میدان جنگ میں عمر گزار دی تھی۔ قبل از وقت اطلاع ملنے سے اس نے اپنے سوار دستے سامنے کے بجائے دائیں طرف تقسیم کر دیے اور کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ جب مہاراجہ گنڈا کا ہراول آگے آیا تو دونوں طرف سے گھڑ سواروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سالار محمد التائی نے بڑا ہی شدید حملہ کرایا۔ گنڈا کے ہراول کا حال بہت برا کر دیا گیا۔ جو ہندو واپس زندہ بچ گئے انہوں نے ساری فوج میں دہشت پھیلا دی۔ اس روز اور کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ رات کو سلطان محمود پھر خدا کے حضور رکوع و سجود کرنے لگا۔ اسے توقع تھی کہ مہاراجہ گنڈا رات کو حملہ کر دے گا، مگر کچھ بھی نہ ہوا اور صبح ہو گئی۔ سلطان نماز سے فارغ ہوا تو سالار محمد التائی نے اس کے خیمے میں آ کر یہ عجیب خبر سنائی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج اب تری کی حالت میں رات کو جانے کہاں چلی گئی ہے۔ سالار کو دیکھ بھال کرنے والوں نے بتایا تھا۔ یہ دھوکہ ہے، سلطان محمود نے کہا۔ اتنا طاقتور دشمن بغیر لڑے بھاگ تو نہیں سکتا۔ مہاراجہ گنڈا نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو وہ میری فوج کو پھانس لے گا۔ یہ دھوکہ نہیں تھا۔ محمد قاسم فرشتہ اور دوسرے تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رات کو مہاراجہ گنڈا کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا اور یہ سلطان محمود کی دعاؤں کا کرشمہ تھا۔ سلطان محمود نے کچھ دستے ساتھ لیے اور مہاراجہ گنڈا کی خیمہ گاہ تک گیا۔ وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور فوج جا چکی تھی۔ سلطان اسے گھات سمجھتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سلطان محمود کو اطلاع ملی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج کالنجر کو جا رہی ہے۔ سلطان محمود نے تعاقب کا حکم دے دیا۔ یہ ایک دلیرانہ حکم تھا، لیکن سلطان نے ہراول کو بہت آگے بھیج دیا تھا تاکہ یہ گھات ہو تو پتہ چل جائے، مگر کہیں بھی گھات نہیں تھی۔ سلطان محمود دشمن کی فوج تک پہنچ گیا۔ سالار محمد التائی نے بھی دیکھا کہ سلطان بہت آگے چلا گیا ہے تو وہ 3-4 سوار دستے اپنی کمان میں لے کر سلطان کے پیچھے چلا گیا۔ کسی بھی مورخ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ مہاراجہ گنڈا کو کیا ہو گیا تھا اور وہ لڑائی سے کیوں بھاگ گیا تھا۔ سلطان محمود کے تعاقب سے وہ بھاگ اٹھا، یہاں تک کہ اس کی فوج ساز و سامان پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وی اے اسمتھ اور وطبی نے لکھا ہے کہ مہاراجہ گنڈا پر غزنی کی فوج کا خوف اتنا زیادہ نہیں تھا، اس پر کوئی پراسرار سا خوف طاری ہو گیا تھا، جیسے اس پر کسی غیبی قوت کا یا آصف کا اثر ہو گیا ہو۔ بعض تحریروں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس پر حزیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور اس نے ایسی باتیں کی تھیں کہ اس کے افسر بھاگ اٹھے۔ اسے معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ مورخوں کے مطابق جب سلطان محمود واپس آیا تو مہاراجہ گنڈا کے 640 ہاتھیوں میں سے 580 سلطان کے پاس تھے۔ خود سلطان محمود پر کچھ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس نے ہندوستان میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور غزنی کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کی واپسی کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے غزنی سے اطلاع ملی تھی کہ سلجوقی بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور ہر لمحہ خطرہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ کر دیں گے۔